الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ عرض و معروض سے قبل انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان من، جیسا کہ ہم آپ جانتے ہیں، ماہ رجب المرجب شریف کا مہینہ اور گزشتہ جمعۃ المبارکہ سرکار غریب نواز کا تذکرہ ہوا، اور میں نے بتایا تھا کہ اسی مہینے کی 13 تاریخ کو مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس دنیا میں تشریف لائے، اور اسی کی 14 تاریخ کو سید الشہداء فی الہند حضرت سیدی سالار مسعود غازی بہرائچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی یوم شہادت ہے، جس نے دربار سالار غازی میں حاضری دی ہے۔ تو قرآن مجید کی وہ آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی آپ کے مزار پاک کے دروازے کے اوپر مرقوم ہے، اور لکھا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کے راہ میں شہید کر دیے جائے انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا زمین ہند پر تیرا بڑا احسان ہے غازی، زمین ہند پر تیرا بڑا احسان ہے غازی، یہاں کے ذرے ذرے میں تیرا فیضان ہے غازی، یہاں کے ذرے ذرے میں تیرا فیضان ہے غازی، اور مٹائی ظلمت باطل اجالا حق کا پھیلایا، مٹائی ظلمت باطل اجالا حق کا پھیلایا، تیری ہر ہر ادا میں شوقت قرآن ہے غازی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہوں گے۔ غازی سرکار کون ہے؟ مولا علی شیر خدا کے بیٹے، ابھی آگے چل کر نہ سب بتاؤں گا۔ تیری ہر ہر ادا میں شوقت قرآن ہے غازی، فروغ دین کے خاطر جوانی تم نے قربا کی۔ 18 سال کی عمر شریف، 18 سال ہے نا، فروغ دین کے خاطر جوانی تم نے قربان کی، تیرا ذوق شہادت کس قدر ذیشان ہے غازی، اور تو نمازیں ہوں، اذانیں ہوں، مساجد ہوں، مدارس ہوں۔ غازی سرکار کا یہ منصوب تھا، اور یہ آپ لے کر کے آئے تھے، نمازیں ہوں، اذانیں ہوں، مساجد ہوں، مدارس ہو، یہاں جو کچھ بھی ہے تیرا ہی تو فیضان ہے غازی، یہاں جو کچھ بھی ہے تیرا ہی تو فیضان ہے غازی۔ حیات چند روزہ کو لٹا کر راہ مولا میں، حیات چند روزہ کو لٹا کر راہ مولا میں، تو باغ سرمدی کا دیدور ریحان ہے غازی، اور جناب خضر کو دیکھا گیا ہے تیری گلیوں میں۔ غازی سرکار کی پیدائش سے پہلے سالار ساہو غازی کو حضرت خضر علیہ السلام نے بشارت دے دی تھی، اور سرکار سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دربار غازی وہ ہے جہاں خضر علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہے نا، جناب خضر کو دیکھا گیا ہے تیری گلیوں میں، نہ جانے کس بلندی پر تیرا ایوان ہے غازی، نہ جانے کس بلندی پر تیرا ایوان ہے غازی۔ فقیر آئے مریض جائے، فقیر آئے مریض جائے، شفا پائے۔ آپ نے سنا ہوگا، اور وہ ایک کہاوت نہیں ہے، الحمدللہ غازی سرکار کے جنزیری گیٹ پر آج بھی وہ دستاویز موجود ہے جہاں ہر سال 5 کوڑھیوں کو شفا ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے فقیر آئے گنی جائے، مریض آئے شفا پائے۔ اگر کوئی منگتا آئے نا فقیر تو دربار غازی میں وہ گنی بن کر جاتا ہے، کوئی بیمار آتا ہے فرماتے مریض آئے شفا جائے پائے۔ تیرے دربار عالی کی یہی تو شان ہے غازی، تیرے دربار عالی کی یہی تو شان ہے غازی، اور تیرا روح منور ہے حریم قدس کا جلوہ۔ یقیناً جب غازی سرکار کی سوانے پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے چہرے کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نمکینیت بھی تھی، حضرت یوسف کی ملاحت بھی تھی، اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور بھی پایا جاتا تھا۔ تیرے روح
منور میں حریم قدس کا جلوہ، تیرے کردار پر عقل بشر حیران ہے غازی، تیرے کردار پر عقل بشر حیران ہے غازی، اور دکھا دو چاند سا چہرہ مجھے بھی خواب میں آ کر، دکھا دو چاند سا چہرہ مجھے بھی خواب میں آ کر، دل عارف کا مدت سے یہی ارمان ہے غازی، دل عارف کا مدت سے یہی ارمان ہے غازی۔ حضرت سالار مسعود غازی، سیدنا سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی پیدائش اجمیر میں ہوئی، اجمیر میں، اور یہ سرکار غریب نواز سے 181 سال پہلے، 181 سال پہلے ہندوستان آ چکے ہیں۔ سرکار غوث پاک سے بھی پہلے کے ہیں، سرکار غوث پاک سے بھی پہلے کے، یہ شہید ہیں، مقام بڑا اعلیٰ ہے۔ حضرت سیدنا سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رجب المرجب 405 ہجری مطابق 15 فروری 1015 عیسوی بروز اتوار بوقت صبح صادق اجمیر معلیٰ میں پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ غریب نواز سے پہلے آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد کا نام سالار ساہو غازی ہے، آپ کی والدہ کا نام ستر معلیٰ ہے، جو سلطان سبکتگین، اگر یو پی میں رہ کر تعلیم حاصل کیا ہوگا آپ نے نا، تو تعمیر ادب چہارم میں آپ نے پڑھا ہوگا بادشاہ سبکتگین کا واقعہ ہے نا، وہ ہرنی والا۔ میں زیادہ آگے لے جا کر کے کچھ اور نہ بتاؤں بلکہ آگے تاریخ بتاؤں، یہ غالباً بچے کو یو پی والوں کو یاد ہوتا ہے۔ تو یہ سبکتگین کی بیٹی ستر معلیٰ اور سبکتگین کے بیٹے محمود غزنوی، ہندوستان والوں کو بڑے اچھے سے یاد ہے محمود غزنوی، کیونکہ تاریخ ہی الٹی سیدھی کر کے ہمیں بتائی گئی۔ تاریخ میں ایسا بلنڈر مارا لوگوں نے، سبکتگین محمود غزنوی نے یہ کیا، محمود غزنوی نے وہ کیا، محمود غزنوی نے وہ کیا۔ آپ کو بتائیں، اگر آپ تاریخ، اپنی تاریخ پڑھو مسلمانوں، محمود غزنوی وہ بادشاہ ہیں ایک وقت میں کئی ملکوں پر حکومت دی، اور یہ کون ہے؟ سالار مسعود غازی کے ماموں، سالار مسعود غازی، غازی سرکار اپنی زبان میں جو ہم بولتے ہیں، ہمارے غازی سرکار کے ماموں، بہت بڑے اللہ والے سرکار ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا کرتا جسے خرقہ کہتے ہیں، یہ محمود غزنوی کے پاس تھا۔ وہ سومناتھ کے وقت انہوں نے دعائیں کی تھی، ہے نا، جب کئی دن فتح نہیں ہوا تو آپ نے دعا کی، یا اللہ اس کرتے کے توسل سے اسے فتح کر دے۔ آواز آئی محمود غزنوی، تو نے کرتے کی بڑی چھوٹی قیمت لگائی، اگر تو نے اس کے بدلے پورا ہندوستان مانگتا تو میں تجھے عطا کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب تاریخ دانوں نے انوار مسعودی کے اندر یہ بات واضح طور پر لکھ دی گئی۔ اس کے علاوہ غازی سرکار کی کئی تاریخیں لکھی گئی، سیرت مسعودی، انوار مسعودی، مرات المسعودی، یہ تاریخ ہے۔ اچھا، اب ان بندوں نے نا اس کے اندر بلنڈر مارنا شروع کیا، غازی سرکار نے یہ کیا، کسی نے کہا وہ شادی کرنے آئے تھے، کسی نے کچھ لکھا، کسی نے تو باراتی نکالنا شروع کر دیا۔ اللہ کے بندو، اگر اپنے آقا غازی سرکار کی تاریخ پڑھو گے نا تو پتا چلے گا یہ تو کوسوں دور ہیں، ان کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں، بلکہ یہ خراسان سے جو آئے تھے نا، یہ محمود غزنوی کے دربار سے آئے تھے اپنے ماموں سے اجازت لے کر، اور صرف اس لیے آئے تھے اذانیں ہوں، نمازیں ہوں، مساجد ہوں، مدارس ہوں، اذانیں ہوں، نمازیں ہوں، مساجد ہوں، مدارس ہو، یہاں جو کچھ بھی ہے تیرا ہی تو فیضان ہے غازی۔ اگر آپ نہ آئے ہوتے حالات بڑے بد سے بدتر بن رہے تھے۔ سرکار غازی پاک، آپ کا سلسلہ نسب اور آپ کے نسب کے تعلق سے جو بات ہے، اس میں کئی طرف جو ہے نا مورخین گئے، لیکن اکثر جو بہترین آ رہا ہے حضرت محمد حنفیہ، حضرت محمد بن حنفیہ، یہ مولا علی شیر خدا کے بیٹے ہیں، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور ان کے متعلق
آئین مسعودی کے اندر جو باتیں لکھی گئی کربلا میں گئے تھے یہ جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ ان کی طبیعت خراب تھی۔ انوار مسعودی کے حوالے سے صفحہ نمبر 255 کہ یہ بیمار تھے، امام حسین نے انہیں خلافت عطا فرمائی اور انہیں چھوڑ دیا اور خود کربلا تشریف لے گئے۔ ان کی والدہ کے متعلق، ان کی امی سندھ کی رہنے والی تھی، سندھ کی، اور جس وقت سندھ پر حملہ ہوا تو وہاں کے راجاؤں نے صلح کر لی اور کچھ جگہ جنگ ہوئی تو وہاں سے باندیاں اور لوڈیاں قیدی بنائی گئی، کچھ آدمی بھی قیدی ہوئے۔ جب انہیں مدینہ لے گیا حضرت مولا علی شیر خدا کی ملکیت میں آئی تو مولا علی نے انہیں پہلے آزاد کر دیا اور پھر بعد شیر خدا نے نکاح فرمایا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا نے شادیاں کی ہیں، کسی نے 8 لکھی، کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کچھ لکھا۔ آپ کے ایک روایت کے مطابق 16 اولادیں، ایک کے مطابق 15 اولادیں، ایک روایت کے مطابق 10 اولادیں۔ خیر اکثر روایتیں الگ الگ ہوتی ہیں اور تاریخ کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، کبھی کسی نے کچھ مار دیا اور کسی نے کہیں بلنڈر مار دی۔ سیدنا سرکار مسعود غازی 12ویں پشت میں ہے نا، آپ کا سلسلہ مولا کائنات علی المرتضیٰ مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم سے ملتا ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ظاہری اور باطنی علوم حاصل تھے، ظاہری اور باطنی علوم اور فنون۔ آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے، سالار مسعود غازی۔ اچھا یہ آپ نسب سنیں گے نا تو یہاں آپ کو سب غازی غازی نظر آئیں گے، سب غازی۔ سالار مسعود غازی، ابن سالار ساہو غازی، ابن عطا اللہ غازی، ابن طاہر غازی، ابن طیب غازی، ابن محمد غازی، ابن ملک آصف غازی، ابن بطال غازی، ابن عبد المنان غازی، ابن محمد حنفیہ، ابن علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ یہ ہے سلسلہ نسب سالار غازی کا۔ اور حضرت غازی سرکار جب اجمیر میں پیدا ہوئے، یہ خبر سالار ساہو غازی نے غازی سرکار کے ماموں محمود غزنوی تک پہنچا دی، اور جس وقت غازی سرکار کی ولادت ہوئی نا، واللہ ہندوستان میں جو تھوڑے بہت مسلمان تھے نا، تھوڑے بہت، بڑا ظلم ہو رہا تھا۔ یہ تاریخی بلنڈر ہے اور لوگوں نے یہاں کھیل کیا۔ تاریخ کہتی ہے بڑا ظلم ہو رہا تھا، بہت ستایا جا رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے سالار مسعود غازی کو ہندوستان کے اندر پیدا فرمایا۔ آپ کے ماموں جان بھی بڑے خوش ہوئے، 3 دن تک جشن منایا گیا، 3 دن تک۔ اور جب آپ کی عمر شریف 4 سال 4 مہینہ 4 دن ہوئی، 4 سال 4 مہینہ 4 دن، تو جانتے ہو غازی سرکار کے خاندان کے مطابق رسم بسم اللہ خانی، بسم اللہ خانی کی رسم ادا کی گئی اور مولانا سید ابراہیم کو بلایا گیا۔ یہ کون ہے؟ یہ سپہ سالار ہیں، سید بھی ہیں، اور والد صاحب نے آپ کے ان کو بلایا، ان کے ہاتھوں سے بسم اللہ خانی کرائی، اور جب انہوں نے بسم اللہ پڑھایا تو انہیں 4 گھوڑے، کئی اشرفیاں نذرانے میں عطا فرمائی۔ سالار مسعود غازی 9 سال کی عمر میں یا 8 سال کی عمر میں علوم ظاہری پڑھ کر کے سب کچھ مکمل ہو گئے۔ 10 سال کی عمر میں تیر اندازی، گھوڑ سواری اور جو جنگی مہم کے لیے ضروری ہوتی ہے سب کچھ سیکھا۔ جانتے ہو کیونکہ شیر خدا کے بیٹے ہیں جنہوں نے آنکھیں کھولی ہے تلواروں کے سائے میں۔ حضرت سیدنا سالار مسعود غازی، آپ بچپن ہی سے بڑے تقوی شعار، بڑے متقی، شب زندہ داد، راتوں کو جاگنے والے۔ اچھا اسی زمانے میں کاہلر کے اندر جو اس وقت پاکستان میں
کچھ شر پسندوں نے بغاوت کر دی، اور جب بغاوت ہوئی کاہلر کے قلعے کے اندر تو حکم نامہ آیا غزنی سے محمود غزنوی کا کہ سالار ساؤ غازی کو وہاں بھیجا جائے۔ آپ گئے، جانے کے بعد میں ان شر پسندوں کے سرکوبی فرمائی۔ جب وہاں کی شرارتوں کو ختم کیا، محمود غزنوی کا دوسرا حکم نامہ آیا سالار ساؤ غازی کے لیے، یعنی اپنے بہنوئی کے لیے آپ یہیں رکیں، میری بہن ستر معلہ اور اپنے بیٹے مسعود غازی کو یہی بلا لیں۔ حضرت سالار مسعود غازی کو جب یہاں اجمیر معلہ سے بلاوا گیا نا، آپ بھی، آپ کی والدہ 3000 فوجی دستے کے ساتھ، 3000۔ اب جب یہ لوگ نکلے تو نکل کر کے جب یہ کاہلر کے لیے جا رہے تھے نا، تو ایک منزل پر پڑا ہوا، اس زمانے میں ہندوستان کا ایک راجہ شیو کن تھا، راجہ ماہی پال۔ اب یہ تاریخی بلنڈر تمہیں بتاؤں کہ کہتے نا انہوں نے ایسا کر دیا، ایسے نہیں کیا۔ ان کے لفڑے تھے سلطان محمود غزنوی سے، با وجہ مجبوری انہوں نے صلح کی تھی، لیکن جب ان ظالموں کو پتا چلا کہ مسعود غازی جو محمود غزنوی کے بھانجے اس راستے سے گزرنے والے ہیں، انہوں نے چال چلی۔ چال کیا تھی؟ کسی طرح سے انہیں دعوت پر بلاتے ہیں اور انہیں شہید کر دیا جائے۔ مگر جانتے ہو اللہ کے نبی نے فرمایا نا، اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے بچو، انہو ینصر بنور اللہ، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے نا۔ میں نے بتایا تھا گزشتہ جمعہ حالات اولیاء کیا ہیں، جواسس بہل قلوب، یہ دلوں کے حالات جان لیتے ہیں۔ تو جب غازی سرکار پڑاؤ کیے نا اس کے بستی کے باہر، تو کئی سارے لوگ آ گئے، حضور ہمارا مہمان بنے، ہمارے گھر چلیں، ہم تو آپ کے ماموں کے فرما رواں ہیں، ان کے حکم کے تحت کام کرتے ہیں۔ مگر اللہ والا بھانپ لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی کوشش کی، سالار مسعود غازی نہیں گئے، رات وہیں پر بسر کی۔ صبح چلنے لگے نا، 3 من مٹھائی لے کر آ گیا، کہنے لگا نہیں آئے کوئی بات نہیں، چلیں یہ تحفہ ہی قبول کر لیں۔ غازی سرکار نے لیا، آنے والوں کو خلت عطا فرمائی، انعام سے نوازا۔ جاؤ، جب یہ چلے نا تو غازی سرکار نے بڑی سختی سے منع فرمایا، کوئی ایک بھی مٹھائی نہیں کھائے گا، کوئی چکھ نہیں سکتا، کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ ایک منزل چل کر کے نا غازی سرکار نے فرمایا مٹھائی لاؤ، اور جب مٹھائی لائے تو آپ نے ایک پیس اٹھایا اور کتے کے سامنے ڈالا، اور جیسے ہی کتے نے کھایا فوراً مر گیا۔ اللہ اکبر! کتا فوراً مر گیا۔ سارے آپ کے ساتھی جلال میں آ گئے، کہنے لگے حضرات ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، اس نے بغاوت کی ہے۔ رات بڑی بے صبری سے کاٹی، صبح کو اٹھ کر پہنچ گئے، اور جب صبح پہنچے نا، صبح پہنچے، گھیر لیا اس کے قلعے کے اندر، جنگ ہوئی، بادشاہ راجہ، اس کی بیوی، اس کے بچے قیدی بنائے گئے۔ اچھا، اس مہی پال کا سالہ، اس مہی پال کا حسن میمندی جو محمود غزنوی کے دربار کا وزیر تھا۔ اچھا، ادھر جنگ ہو رہی تھی، راجہ مہی پال کا ایک بھائی بھاگ کر کے غزنی چلے گیا، سالار مسعود غازی نے ان سے جنگ کیا، انہیں قیدی بنایا، وہ پہلے پہنچ گیا، کیونکہ حسن میمندی جو تھا یہ تھا وزیر، لیکن اس کے حالات کچھ ایسے تھے کہ یہ سالار ساؤ غازی سے بڑا حسد رکھتا تھا۔ اب ساتھ میں سالار مسعود غازی بھی ہیں۔ اب یہ پہنچا اپنے بہنوئی کے پاس، اب سالے نے جا کر کے ساری بات بتائی، اور وہ جا کر راجہ کو الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگا۔ ادھر سالار مسعود غازی نے خط لکھا، مامو جان اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہماری جان حفظ و امان کے ساتھ رکھی اور ہم بچ گئے، یہ مہی پال اور اس کے بیوی، اس کے بچے قیدی بنائے گئے، اور انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، زہر کھلانے کی کوشش کی۔ یہ قاصد بھی نکل گیا غزنی کے لیے۔ ادھر یہ پہلے پہنچ کر اپنی جھوٹی گڑی کہانیاں سنا رہا تھا، اور جب یہ قاصد پہنچا تو محمود غزنوی نے خط پڑھا، کہا اللہ تیرا شکر ہے، حسن میمندی نے تو ہلاکت میں ڈال دیا تھا۔ فوراً پلٹ کر کے دوسرا خط غازی سرکار کو لکھا، اور لکھا مسعود تم ایک کام کرو، ان قیدیوں کو لے کر کے غزنی آ جاؤ، غزنی پہنچ جاؤ۔ حضرت سالار مسعود غازی کے خط میں لکھا، ہمیں حالات
پہلے بھی حسن میمندی کے ذریعے خبر لگی تھی مگر اس نے گڑی ہوئی باتیں کی. مسعود آپ کا خط آیا نا تو دل کی دنیا روشن ہو گئی. سبحان اللہ. امی جان کو پتہ چلا سطر معلیٰ نے. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا, مولا تو نے میرے بیٹے کی جان بچائی, بہت کچھ خیرات کیا. اب یہ کاہلر پہنچے بابا جان سالار ساہو غازی کے پاس, اور وہاں بھی جا کر کے باتیں ہوئیں. پھر یہاں سے یہ لوگ سیدھا غزنی چلے گئے. حضرت سیدی سالار مسعود غازی, آپ کبھی سوچ نہیں سکتے اللہ والا کسی پر حملہ کرے, اور مسلمان کی شان ہوتی ہے پہل نہیں کرتے. ہاں اگر تم نے پہل کیا ہے تو پھر ہم جواب دیں گے تمہیں. حضرت سیدنا سالار مسعود غازی اپنے ماموں کے یہاں رہے, بڑے قریبی, ماموں بڑا پیار کرتے. اب یہ حالت دیکھ کر کے نا ہر زمانے میں حاسد ہوتے ہیں, آج بھی پائے جاتے ہیں, ہر طبقے میں ہوتے ہیں. اب ان حاسدوں کے حسد اور بڑھنے لگے, اور ہوا یوں. المختصر میں بالکل شارٹ میں بتا رہا ہوں کہ جب محمود غزنوی کے زمانے میں ہی آخری حصے میں کھانا جنگی شروع ہو گئی. کس بات کی؟ ہم بادشاہ رہیں گے, ہم بادشاہ رہیں گے, ہم بادشاہ رہیں گے. اچھا, محمود غزنوی کے بعد, ان کے انتقال کے بعد آپس میں پھر لڑائیاں شروع ہو گئی. حضرت سالار مسعود غازی آپ نے غزنی کو چھوڑا, اور جب غزنی سے نکلنے لگے نا محمود غزنوی کے حیات ہی میں, تو ماموں جان نے بڑا روکا کیونکہ بڑا پیار کرتے تھے. کہنے لگے نا, جواب فرماتے مجھے ہندوستان جانا ہے, مجھے وہاں جا کر کے تبلیغ کرنی ہے, دین کی تبلیغ کے لیے مجھے ہندوستان جانا ہے. تو جانتے ہو اتنے حسین تھے اور اتنے بااخلاق بامروت تھے کہ جب آپ غزنی سے نکلے تو غزنی کے کئی ہزار لوگ نکل کر کے غازی سرکار کے ساتھ آ گئے, کئی ہزار, اور کہنے لگے ہمیں آپ کے ساتھ چلنا ہے. اچھا, با دل ناخواستہ ماموں نے اجازت تو دی, مگر سالار ساہو غازی کو خط لکھا کہ جو ہے مسعود غازی کو ہندوستان جانے سے روکے, آپ کے پاس رہیں گے دل بہل جائے گا, آپ کے پاس رہیں گے یہاں رہ کر دل بہلے گا, اچھے سے جو ہے پھر انہیں واپس بھیج دینا غزنی. لیکن جب سالار غازی میاں جن کو آنا ہندوستان تھا ہم غلاموں کی قسمت کو چمکانے کے لیے, تو آپ آئے نا کاہلر میں, کاہلر سے باہر ہی آپ نے قیام کیا. آپ کی اماں اور آپ کے ابو آ گئے, اور آنے کے بعد بڑی کوششیں کی. جب سالار مسعود غازی نہ مانے نا تو کہنے لگے ہمیں بھی ساتھ لے کر کے چلو. تو آپ نے فرمایا اگر ہم اس وقت ایسے جائیں گے نا تو لوگ یہ کہیں گے کہ مسعود نے بغاوت کی ہے اور اپنے ماں باپ کو لے کر ہندوستان چلے گیا, لہذا ایسے عالم میں جانا ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں ابھی عمر کتنی ہے, 15 سال کی, ہاں, اور سیاست دیکھیں, سمجھ دیکھیں, فراست دیکھیں. یہی تو فرق ہے عام آدمی میں اور اللہ کے ولی میں. آپ نے اپنے والدین کو چھوڑا, وہاں سے نکلے, لاہور آئے, لاہور سے ہوتے ہوئے دلی ہے نا, پھر دلی میں بھی کئی مہینوں تک جنگ چلی. اور جانتے ہو کبھی یہ جنگ نہیں کرتے, یہ جاتے قیام کرتے, اللہ اللہ کا ورد کرتے. راجاؤں کو بڑی تکلیف ہوتی کیونکہ محمود غزنوی سے پہلے یہ پٹے ہوئے تھے, پہلے انہیں جوتے لات ملے تھے. اب یہ حسد میں ماموں کا بدلہ بھانجے سے نکالنا چاہتے تھے, لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ جب دلی کے راجا نے نا بہت ساری فوج تھی, اور اس کی طاقت یہ تھی کہ جب لاہور پر محمود غزنوی نے حملہ کیا اور قبضہ کر لیا تو اس کے دل نے چاہا کہ دلی پر حملہ کریں. لوگوں نے کہا دلی پر حملہ نہ کرو جب تک کہ پنجاب کی ساری ریاستیں تمہارے ماتحت نہیں ہو جاتی. دلی کے راجا پر حملہ کرنا ٹھیک نہیں. تو ہوا کیا جانتے ہو, آپ گئے نا, آپ کے مقابلے میں اس نے پہلے سے فوج اتار دی. سرکار غازی مسعود غازی آپ نے جب دیکھا تو فرمایا بدبخت, تو نے کسے چھیڑا ہے, کیا تو جانتا نہیں تو نے شیر کے بچے کو ہاتھ لگایا, تو نے اسد اللہ کے بیٹے کو چھیڑا. جنگ شروع ہو گئی, 1 مہینہ گزر گیا, فتح کی صورت نہ آئی. حضرت سالار مسعود غازی رات کے وقت سجدے میں گئے, اور سجدے میں جانے کے بعد عرض کرتے مولا ہم کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں آئے, ہم تو تیرے حبیب کے دین کے لیے آئے ہیں. اللہ تو فتح عطا فرما دے. صبح ہوئی نا تو جانتے ہو غزنی سے 3 سالار, اچھا وہ رجب سالار, آپ سب کو پتا ہوگا ہم جب بارگاہ غازی سرکار میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں پہلے ہٹیلا روزہ پر حاضری دیں,
در حقیقت کون ہے یہ؟ رجب سالار. کون ہے؟ رجب سالار رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ غزنی سے نکلے، آپ کے ساتھ ملک عمر اور دیگر بڑے بڑے سپہ سالار. صبح جب یہ آ کر کے پہنچے نا تو پھر مشرکین کی فوج میں خلبلی مچ گئی کہ یار مسعود سے لڑنا آسان نہیں ہے. اب اس کے کمک کے لیے غزنی سے بھی لوگ آ گئے. الغرض دلی فتح ہوا. اگر حکومت کرنی ہوتی غازی سرکار رک جاتے. نہ یہ حکومت کرنے نہیں بلکہ یہ دین کی تبلیغ کرنے آئے تھے. آپ نے وہاں تبلیغ کی لوگوں کو بٹھایا اور پھر وہاں سے آگے نکل گئے. اب قنوج آ گئے. والی قنوج پہلے سے جو ہے مخلص تھا اور مامو جان کے ماتحت تھا. یہاں پر قیام کیا. قنوج سے ہوتے ہوئے الہ آباد کے راستے پھر آپ نے بہرائچ کے اندر آ کے قیام کیا. بہرائچ میں جب آپ نے قیام کیا جہاں مزار مقدس ہے وہ موے کا ایک درخت تھا، پیڑ. اس پیڑ کے نیچے آپ آئے نا اور بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد کہنے لگے رجب سالار یہاں سے مجھے بڑی ٹھنڈی خوشبو آتی ہے. اللہ اکبر. پھر اسی جگہ پر آپ کو مصلی کے لیے جگہ بنائی گئی ہے نا. جنگل کو کاٹ کر کے صاف کیا گیا. غازی سرکار وہیں بیٹھ کر عبادت فرماتے. خوشبودار پیڑ لگائے گئے، پھول لگائے گئے. سالار مسعود غازی جب وہاں رکے نا اب ارد گرد کے راجاؤں کو بڑی تکلیف ہونے لگی. وہ قاصد پر قاصد بھیجتے، کہتے یہاں سے چلے جاؤ. ایک خط آیا جانتے ہو؟ اس خط میں لکھا تھا کیا آپ کو اپنے جان کی پرواہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر. مولا علی کے لال کو، میاں علی کے گھر کے لال کی شان یہ ہے علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. دوسروں کے ملک میں گھسائے. آپ نے فرمایا میاں ملک تو اللہ کا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے بندے اللہ کی زمین پر جانے سے تھوڑی نہ ڈرتے. میں یہاں تبلیغ کرنے آیا ہوں، کوئی جنگ کرنے نہیں. لیکن ان راجاؤں نے نہیں مانا. سورج کنڈ کے پاس ایک جنگ ہوئی، چھوٹی سی جھڑپ. مشرکین پسپا ہو گئے. سورج کنڈ جہاں پر وہ سورج کی عبادت کرتے تھے. کسی نے کہا حضرت اس عبادت خانہ کو مسمار کر دیا. آپ نے فرمایا نہیں، اسے مسمار نہیں کرنا. چھوڑ دیا گیا. اب کچھ تاریخ داں کہتے ہیں کہ سومناتھ کے بتوں کو اٹھا کر لے گئے. معاذ اللہ. کتنا جھوٹ بولو گے، کتنا لوگوں کو غلط روایتیں بتاؤ گے. میاں میرے غازی سرکار کی شان یہ ہے کہ اسی جیٹ کے میلے میں جا کے دیکھ لو، تم سے زیادہ ان کی تعداد ہوتی ہے. اگر کوئی تعصب کی بنیاد پر کام کیا گیا ہوتا تو تھوڑی نہ کوئی آتا. اللہ والے انسان دیکھتے ہیں، انسان. اور پھر مذہب اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ کوئی کیسا بھی ہو، اگر پڑوسی ہو تو اس کی مدد کی جائے. اور اسی سنت کو تو اجاگر کیا. حضرت سالار مسعود غازی کئی بار جنگ ہوئی، کئی بار. اور یہ بدبخت جتنی بار آتے نا ہر بار دھوکہ کھاتے. الغرض ہوا یوں، ایک بار 22 راجاؤں نے مل کر کے جنگ کی، مگر حضرت مولا علی کے لال نے دانت کھٹے کر دیے. پھر انہوں نے مکاری کی چال چلی. زہر سے بجھے ہوئے کیلے میدان کے اندر چبا دیے. اور جب اللہ والے عبادت میں مشغول ہو گئے نا تو انہوں نے مکر کی لومڑی والی چال چل کر پیچھے سے حملہ کر دیا. اللہ اکبر. اب جب لوگ اپنے اپنے گھوڑوں کی طرف بھاگے نا تو پیروں میں وہ زہر سے بجھے ہوئے کیلے لگتے، گرتے اور شہید ہو جاتے. اللہ. حضرت سیدنا سالار مسعود غازی عصر اور مغرب کے درمیان اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر کے عبادت کر رہے تھے. صبح سے جنگ ہو رہی ہے مگر عبادت کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. جانتے ہو بہت سارے لوگ شہید ہو گئے. سالار مسعود غازی نے فرمایا سکندر دیوانہ سے، سکندر حالت کیا ہے؟ کہنے لگے حضور بہت شہید ہو گئے. آپ نے فرمایا پہلے ان کی لاشوں کو تدفین کر دو. اللہ اکبر. گنتی کے مسلمان بچے. ایک پھر حملہ کیا 22 راجاؤں نے مل کر. اور جانتے ہو یہ ابھی ہمارے ہندوستان میں ہمارے اتر پردیش صوبے کا ایک مکھ منتری ہے.
اس نے کچھ سال پہلے بیان دیا تھا اور اس نے کہا نہیں نہیں یہاں تو یہ نہیں وہ ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں اللہ کے عزت کی قسم تیرے باپ داداؤں نے ایک بار حرکت کی تھی اور دیکھا تھا میرے غازی کی طاقت کو کہ خود بخود ان توپوں سے گولے نکل رہے تھے اور تم نے میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے. اللہ کے عزت کی قسم, رب کعبہ کی قسم, رب کعبہ کی قسم, تم کسی صورت وہاں کچھ کر نہیں سکتے, کیونکہ غازی سرکار کسی عام بندے کا نام نہیں, وہ مولا علی کا بچڑا ہے, اسے مولا علی سے نسبت ہے, اور جسے مولا علی سے نسبت ہو وہ زندہ ہو تب بھی با کمال ہے اور اس دنیا سے چلا جائے پھر بھی با کمال ہے. کیا سمجھتے ہو کوئی یام ہے ایسے بیٹھے ہوئے اکھاڑ لے جاؤ گے؟ بڑا اختیار میرے رب نے دیا ہے, کبھی حرکت کر کے تو دیکھنا. اور جانتے ہو عصر کے وقت جب آپ عبادت میں تھے, راجہ سہیل دیو شیطان یہ چھپ کر جھاڑیوں سے تیر چلایا. میاں علی کے لال ایسے ہوتے ہیں نا کہ کبھی کوئی سینہ سپر ہو کر آیا, کامیاب ہو کر کے نہیں گیا. میاں آپ کو یاد ہوگا کہ مولا علی کے مقابلے میں مرحب آیا تھا, مرحب, اور میرے مولا علی نے ایک وار میں گاجر کی طرح کاٹ کر رکھا تھا, گاجر کی طرح, اور بتا دیا تھا تمہارا مقابلہ اللہ کے شیر سے. وہ کہا نا مختار کائنات سے الفت علی کو ہے. کہ آپ غزنی سے ہجرت کر کے تبلیغ دین کی خاطر جب دہلی پہنچے تو دہلی کا معاملہ یہ تھا کہ وہاں کا راجہ مہیپال جس کے پاس 13 لاکھ کی فوج تھی, 13 لاکھ, اور تقریباً 2500 ہاتھیاں جنگجو, اللہ اکبر. یہ سرکار غازی پاک جب دہلی پہنچے تو راجہ مہیپال پہلے سے فوج لے کر کھڑا ہو گیا لڑنے کے لیے. آپ نے پیغام بھیجا, دیکھو میں لڑنے نہیں آیا ہوں, میں یہاں دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا بہتر ہوگا کہ آپ لوٹ جائیں, کسی کے ملک میں آپ اس طرح سے داخل نہیں ہو سکتے. مولا علی کے لال نے جواب دیا ملک تو میرے رب کا ہے, سبحان اللہ, ملک تو میرے رب کا ہے اور میں رب کا بندہ ہوں, پھر مجھے اس ملک میں آنے سے کوئی روک نہیں سکتا. اچھا جب سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ آپ فوج لے کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے حملہ کر دیا, اور جب حملہ کیا تو سالار غازی پاک نے بھی ان کے حملے کا جواب دیا. میاں حیدر کے لال ہیں, ڈرنے والے توڑی ہیں, یہ وہ خاندان ہے کہ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. اچھا کئی دن تک لڑائی چلتی رہی دہلی کے اندر, کئی دنوں تک فتح کی صورت نظر نہ آئی. ایک دن نہ سرکار غازی پاک سر سجدے میں رکھ کر عرض کرتے مالک تیرے محبوب کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے مسعود آگے بڑھ رہا ہے, مالک تو میری غیبی مدد فرما. اچھا ادھر سر سجدے میں رکھا اور ادھر سالار غازی کے 5 یار, اب میں نام لوں گا آپ سمجھ جائیں گے یہ کون لوگ ہیں. 5 رفیق دوست جن میں سالار سیف الدین, غازی سرکار کے روضے سے نکلو اسپ کا مزار ہے اور جیسے ہی مڑو گے نا سالار سیف الدین کا مزار ہے, اور باہر نکل کر جیسے آؤ گے جہاں وہ موٹے موٹے ڈنڈے ٹنگے ہوتے ہیں وہ سکندر دیوانہ کی قبر شریف ہے. تو فرماتے ہیں سالار سیف الدین, بختیار, میر عزیز الدین, ملک دولت شاہ, میاں رجب سالار جسے ہٹیلا روزہ کہتے ہو, میاں رجب سالار, خواجہ احمد حسن میمندی کی شرارتوں سے پریشان ہو کر یہ غزنی چھوڑ کر غازی پاک کے پاس آ گئے, سبحان اللہ. اچھا اب دلی کے راجاؤں نے جب یہ دیکھا تو ڈر گئے, یار اتنی بڑی فوج اور آ گئی. اچھا ہوا یوں کہ دوسرے دن پھر میدان میں نکلے, میرے آقا سرکار غازی پاک ہیں, ساتھ میں سالار اشرف ملک صاحب بھی ساتھ ہیں. ابھی میدان میں کھڑے تھے راجہ مہیپال اور گوپال, دونوں آ گئے گھوڑا لے کر.
ایک گرج مارا نا اس نے غازی سرکار کے ہونٹ پر لگے، سرکار غازی کا خون نکلا، جلال میں آیا خدا کا شیر، اپنی تلوار سنبھالی اور ایسا اس انداز میں تلوار چلایا کہ گویا کہ دوبارہ آواز آ رہی تھی، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ مولا پاک کے شہزادے نے ایسی تلوار چلائی کہ یہ 13 لاکھ کی فوج چھوڑ کر پیچھے بھاگ گئے اور دہلی پر غازی سرکار نے فتح کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ غازی سرکار نے ایسا کیا، میاں اگر حکومت کرنی ہوتی تو دلی پر بیٹھ جاتے، مگر 6 ماہ رکے، نکل گئے تبلیغ کے لیے۔ اور یہ واقعہ کب پیش آیا؟ 420 ہجری میں، 420 ہجری میں۔ اچھا میرے آقا سرکار غازی پاک نے میر اعزاز الدین کو وہاں کا خلیفہ بنایا اور فرمایا سنو، مخلوق خدا کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، تم خلق خدا کے خادم ہو۔ انہیں 3000 فوج اور دیے۔ وقت مختصر ہے، بہت ساری باتیں بڑی لمبی ہے غازی سرکار کی، اگر جسے تفصیل سے سننا ہے وہ ہمارے یوٹیوب چینل پر جا کر پورا تفصیل سے سن سکتا ہے، باقاعدہ یہ پورا ڈالا جا رہا ہے اور ایک کے بعد دیگرے اسٹاپ بائی اسٹاپ پورے واقعات وہاں موجود ہیں۔ غازی سرکار دہلی سے میرٹھ آئے، چونکہ جب میرٹھ آپ پہنچے نا تو مہیپال کے شکست کا معاملہ پہلے سے ہنگامہ مچ گیا پورے ہندوستان میں جنگل کی آگ کی طرح۔ نام سن کر مسعود غازی کا لوگ ڈر جاتے، کیونکہ یار ان کے ساتھ نصرت خدائی، قوت حیدری، مصطفیٰ کریم کے حسن و جمال کا پیکر، مولا علی کی قوت کا وہ مظہر۔ اب یہ جب آپ میرٹھ پہنچے تو میرٹھ کے راجاؤں نے کہا مہاراج ہم تو آپ کے ماما سے پہلے ہی صلح کر چکے ہیں، ہمیں نہیں لڑنا ہے آپ کے ساتھ، ہم جنگ نہیں کریں گے۔ اچھا پھر یہاں سے آپ قنوج آئے، قنوج میں بھی لوگوں نے تابعداری اختیار کی۔ اب قنوج سے چل کر جب آپ دریائے گنگا کے کنارے سترخ پہنچے، بارہ بنکی کے پاس سترخ، یہ سترخ کا وہ علاقہ ہے جہاں سالار ساہو غازی کی قبر شریف ہے، یعنی سالار مسعود غازی کے والد صاحب۔ سترخ میں آپ نے قیام کیا، اور سترخ میں جب آپ رکے تو یہاں پر چونکہ سالار سیف الدین کو آپ نے بہرائچ کے لیے پہلے بھیج دیا، آپ فوج کو لے کر کے بہرائچ شریف کے لیے چلے گئے اور باقی فوج کے ساتھ سالار مسعود غازی سترخ میں رکے۔ اب یہ کنارے کنارے جو راجا تھے نا چھوٹے چھوٹے، انہیں بڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ مانک پور کا راجا، کٹرا کا راجا، ان راجاؤں نے 2 جاسوس بھیجے کہ خبر کر کے آؤ۔ اچھا وہ 2 جاسوس آئے نا تو وہ جاسوس جادوگر تھے، انہیں کیا پتا کہ وہ اللہ والے ہیں کہ ایک نظر دیکھ کر دلوں کے حالات جان لیا کرتے ہیں۔ اچھا یہ لگام لے کر کے آیا جادو سے پر، اور غازی سرکار سے آ کے کہنے لگا آپ یہاں سے چلے جائیں، یہاں کا علاقہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ورنہ یہاں کے راجا کے پاس 3 لاکھ کی فوج ہے اور پھر 3 لاکھ تلواریں آپ کے خلاف نکلیں گی۔ آپ نے فرمایا یہ اپنا جادو کا ٹولہ اٹھاؤ اور یہاں سے نکلو، یہاں سے نکلو، ہم کوئی شعبدہ باز نہیں ہیں اور ہم کسی اور کے ملک نہیں، اپنے خدا کے ملک میں آئے ہیں، یہ ملک میرے خدا کا ہے۔ اچھا یہ لوگ واپس گئے نا تو بڑے پریشان تھے، آپس میں بات کرنے لگے یار یہ لڑکا تو بڑا پرجوش معلوم ہوتا ہے، ایسے نہیں۔ ایک بیچارہ حجام تھا وہ تیار ہوا، کہنے لگا میں یہ کام کر دوں گا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میری یہ نہنی کام کرے گی۔ نہنی سمجھتے ہیں نا، وہ پرانے زمانے میں جو حجام کے پاس ہوتی تھی ناخن کاٹنے کے لیے، بڑے بڑے کام اس سے ہوئے، تو اس نے کہا میں کر دوں گا۔ کہا وہ کیا کرے گا؟ کہا اسے زہر میں بجھاؤں گا، زہر میں، اور بجھانے کے بعد لے جا کر کے سالار مسعود کو دوں گا، اور ایسے چال چلوں گا نا کہ جہاں ایک بار انگلی کو لگائے کام تمام، میری نہنی وہ کام کر جائے گی۔ اس نے زہر میں بجھایا، آیا نا غازی سرکار کے پاس، آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں میراثی ہوں مسلمانوں کا، میں مشرکوں کی چوٹیاں کاٹتا ہوں، میں تو آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے کچھ کام دے دیں، آپ کے ساتھ رہوں گا۔ سالار مسعود غازی نے پہچان لیا اس کی بات میں وفا کی بو نہیں آتی، ہر زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو غازی سرکار نے اسے نا 2 دینار دیا،
اور فرمایا چل ٹھیک ہے جا. اس نے نہانی تحفے میں پیش کر دی. حضرت سیدنا سرکار سالار مسعود غازی بہرائچی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے دوسرے دن آپ غسل فرماتے ہیں اور بائیں ہاتھ کی چھنگلی پر جیسے ہی آپ نے نہانی لگائی نا, اتنی تیز تھی کہ انگلی سے یہ ناخن کٹا اور کھالوں میں جا کر مس ہوئی. اللہ اکبر. جیسے کھال میں وہ لگا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا, پورا جسم. ساتھیوں نے دیکھا, پہچان گئے یہ زہر کا اثر ہے. فوراً زہر مورا لایا, پانی میں ملایا. وہ پرانے زمانے کے نسخے ہوا کرتے تھے, زہر مورا وغیرہ پلایا. غازی سرکار نے پیا, افاقہ ہوا. افاقہ. اب جب آپ کو افاقہ ہو گیا, آپ نے یہ خط لکھ کر کے اپنے ابو جان کو بھی مطلع فرما دی. کہاں؟ کاہلر بھیج دیا. اور کاہلر میں اس وقت حضرت سالار ساہو غازی رحمت اللہ تعالی علیہ اور بی بی ستر معلہ. جب یہ خط پہنچا نا, اللہ اکبر, جب یہ خط پہنچا کاہلر تو قاصد لے کر کے پہنچا اور لے جا کر کے جب دیا, اور جب خط پڑھا گیا تو بی بی ستر محلہ بے ہوش ہو گئی. اللہ اکبر, روتی تھی. بار بار سالار مسعود غازی سمجھاتے ہیں, مگر بیٹے کی محبت تو محبت ہوتی ہے نا, اور وہ بھی بیٹا کوئی عام نہیں, مسعود غازی ہو ایسا بیٹا. اللہ اکبر. کہتے ہیں نا, رو رو کے آہو فغاں سے حالات بہت بگڑ گئے. بار بار بے ہوش ہوتی ہیں اور کہتی خط پڑھو. جب خط پڑھا جاتا بے ہوش ہو جاتی. آپ کے شوہر سمجھاتے, لیکن ہوا یوں کہ 420 ہجری میں بیٹے کے غم میں, جدائی کے غم میں آپ انتقال کر جاتی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. سالار ساہو غازی نے جنازہ پڑھایا, اور جنازہ پڑھانے کے بعد آپ کے لاش کو غزنی بھیج دیا. اب غزنی کے لیے جب بھیجا, ادھر قاصد نے وہاں سے چل کر پہنچ گیا سترخ. سترخ آ کر کے اس نے خبر دی. جب اس نے آ کے خبر دی تو حضرت سالار مسعود غازی بے ہوش ہو گئے. اللہ اکبر, بے ہوش ہو گئے اور اپنی والدہ محترمہ کو یاد کر کے بڑے سخت غمگین ہوتے اور کہتے, امی جان آپ مجھے یہاں چھوڑ کر چلی گئی, اب اگر میں بےتاب ہوں گا تو میرے سینے پر شفقت کا ہاتھ کون رکھے گا؟ مخدومِ عالم ہماری بیماری کی خبر سن کر آپ تشریف لے گئی. اللہ اکبر. لوگوں نے نا حضرت سالار غازی کو دلاسا دیا. سیدنا سالار مسعود غازی کو جب دلاسا دیا, لوگوں نے ڈھانس بندھائی اور ادھر کاہلر سے چل کر حضرت سالار ساہو غازی 3000 کا دستہ لے کر سترخ پہنچ گئے. سترخ آ گئے. اب یہ سترخ پہنچے نا تو سالار سیف الدین نے ایک دستہ تیار کر کے دریائے گنگا پر بٹھا دیا. کوئی جاسوس اگر جائے تو اسے گرفتار کرو. ایک دن ایسا آیا کہ 3 جاسوس پکڑے گئے. 3 جاسوس, وہ دو جادوگر آئے تھے اور یہ وہ نہانی والا. اب یہ پکڑے گئے. اچھا, اس دستے کے اندر سالار ساہو غازی بھی موجود تھے. جب انہیں پکڑا گیا, تلاشی لی گئی تو ان کے پاس خط نکلا. وہ کنارے کنارے کے راجاؤں کو مانک پور کا راجا اکٹھا کر رہا تھا کہ مل کر کے ایک بارگی چاروں طرف سے حملہ کرو, مسعود کا کام تمام کر دیتے ہیں, مسعود غازی کا کام تمام کر دیتے. خط پکڑا گیا. حضرت سالار ساہو غازی نے کہا تینوں کو پھانسی دے دی جائے. سالار مسعود غازی نے فرمایا ابا ایسا نہ کریں. اللہ اکبر. ابا ایسا نہ کریں. حضرت سالار ساہو غازی نے کہا ٹھیک ہے, میں اپنے بیٹے سے بیٹے کے کہنے پر 2 برہمنوں کو چھوڑتا ہوں, لیکن اس حجام کو نہیں چھوڑوں گا. اس نے میرے بیٹے کو شہید کرنے کی کوشش کی ہے. جانتے ہو, اسے پھانسی دے دیا. ان دونوں کو چھوڑ دیا گیا. اب حضرت سالار ساہو غازی نے پتہ لگایا, کٹرا کے راجا کی جاسوسی کرو, مانک پور کے راجاؤں کے کیا حال ہے. جاسوس گیا, پتہ کر کے آیا تو پتہ چلا یہ اپنی بیٹیوں کے شادی میں مصروف ہے. کہا ٹھیک ہے پھر ان پر حملے کیے جائیں. اب ان پر حملہ ہوا, اور جب حملہ ہوا نا تو چند ہی لمحے میں دونوں ملک فتح ہو گئے. دونوں راجاؤں کے قلعہ فتح ہوئے اور دونوں جگہ پر مسلمانوں نے اسلام کے عالم کو گاڑا. اب ہوا یوں کہ ادھر یہ معاملہ ہوا, اس طرف سے سالار سیف الدین کو بہرائچ میں گھیر لیا لوگوں نے. سالار سیف الدین کو بہرائچ میں لوگوں نے گھیر لیا, اور جب بہرائچ میں گھیرا ان کا قاصد آ کر کے پہنچ گیا حضرت کے پاس. ابھی یہ کٹرا سے لوٹ کر آئے تھے سترخ. جب خبر پہنچی نا تو آپ تیار ہونے لگے. ابا کہنے لگے بیٹا آپ نہ جاؤ ہمیں چھوڑ کر. اللہ اکبر. باپ تو باپ ہوتا ہے. فرماتے بیٹا بڑھاپے کا سہارا ہے تو, چند دن تو اور بچے ہیں, ہمارے ہی ساتھ رہو.
حضرت سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بابا جانے دیں، اسلام کا علم لہرا کر پھر آپ کے پاس آ جاؤں گا، مگر نگاہ ولایت جانتی تھی یہ ملاقات آخری ہے، اس کے بعد اب ملاقات نہیں ہوگی، یہ آخری ملاقات ہے۔ سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے سینے لگتے ہیں، اور سینہ لگنے کے بعد آپ نا بابا کے قدم کو چوما اور چلنے لگے۔ جب چلنے لگے تو سالار صاحب غازی کی آنکھوں میں آنسو آئے، رو رہے ہیں، روتے روتے اپنے بیٹے کو رخصت کیا۔ اچھا جیسے ہی غازی سرکار بہرائچ پہنچے، جو گھیر آئے تھے سب بھاگ گئے، نام سنا مسعود آئے ہیں، سارے راجہ پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ پتا تھا علی کا بیٹا ہے، پتا تھا علی کا بیٹا ہے، میاں جہاں یہ قدم رکھتے ہیں وہ علاقہ ان کا ہوا کرتا ہے۔ بھاگ گئے یہ سارے۔ سالار سیف الدین کے ساتھ وہاں پر آپ نے قیام کیا، اور ہجرت کا 1 مہینہ ہی گزرا تھا سترک سے کہ ایک قاصد پہنچا، اور اس نے جا کر کے بتایا کہ سالار صاحب غازی کو درد سر ہوا بیٹے کی جدائی میں۔ آقا آپ کی جدائی میں روتے روتے بابا بھی انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی وصیت تھی کہ مجھے سترک ہی میں دفن کیا جائے، مجھے کہیں اور نہ لے جایا جائے۔ آپ کو سترک میں دفن کیا گیا۔ اچھا لوگوں نے اس بات کو غازی سرکار سے چھپا لیا، 1 دن 2 دن چھپایا، لیکن رجب سالار کہنے لگے کب تک چھپا کے رکھو گے، بتانا تو پڑے گا نا۔ کہ لگے بڑا غم ہوگا، ابھی تو امی گئی ہیں، ابھی تو ماں کے جانے کا غم ہے، ابھی باپ کے جانے کی جدائی یاد آئے گی، لیکن چھپتے چھپاتے بات خبر لگی نا۔ حضرت سالار مسعود غازی بے ہوش ہو گئے۔ 12 دن تک یہی سلسلہ جاری رہا، ہوش آتا بے ہوش ہو جاتے، ہوش آتا بے ہوش ہو جاتے، روتے اور کہتے کاش میں غزنی میں ہوتا تو کوئی میرے یتیمی کے داغ پر مرہم رکھتا۔ امی بھی چھوڑ کر چلی گئی، اب بابا بچے تھے تو آپ بھی سترک میں ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ 12 دن کے بعد آوان سلطنت جمع ہوئے، سارے لوگ کہنے لگے کہ قاضی سرکار کھڑے ہوئے نہ، فرمایا بھائی دیکھو تمہارے سپہ سالار چلے گئے، سالار صاحب غازی، تم جسے چاہتے ہو اسے اپنا سپہ سالار بنا لو۔ لوگوں نے کہا حضور آپ سے بہتر خدا دوست تو کوئی ہمیں نظر ہی نہیں آتا، ہم کسے جو ہے اپنا سالار بنائیں، آپ ہی ہمارے سالار رہیں گے۔ غازی سرکار کو جو ہے نا لوگوں نے اپنا سالار بنا لیا۔ میرے آقا غازی سرکار ایک رات سوئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں معلوم ہے؟ خواب میں دیکھتے ہیں کہ دریائے گنگا کے کنارے ابا جان گھوڑے پر ہیں اور امی بھی ساتھ میں، سرکار سالار صاحب غازی اور سیدہ سطر معلہ، اور امی کے ہاتھ میں پھولوں کا ایک ہار ہے، اور کہتی ہیں بیٹا مسعود آ تیری ساری تیاریاں ہم نے شادی کی کر دی ہے، آ تجھے ہار پہناؤں، تجھے دولہا بناؤں۔ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے نا کہ آپ اپنا بیٹا دولہا بنے۔ آنکھ کھلی نا، وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، اور ادا کرنے کے بعد علماء کو بلایا، بلانے کے بعد پوچھنے لگے بتاؤ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اگر کسی نے خواب دیکھا ہے تو ان قریب اسے شہادت ملنے والی ہے۔ اللہ اکبر، ان قریب اسے شہادت ملنے والی ہے۔ سرکار سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے سجدہ شکر ادا کیا، اپنے معبود حقیقیوں کو یاد کیا۔ آخری عمر میں آپ کھانا بہت کم کھاتے تھے، آپ خوشبو اور پان استعمال کرتے تھے، خوشبو اور پان استعمال کرتے تھے۔ اسد اللہ الغالب کا وہ نور نظر ہندوستان کے اندر جب قیام کیا، ہندوستان کے 22 راجہ اکٹھا ہو گئے، 22 راجہ، اور ان راجاؤں کے نام اگر آپ سنیں، یہ کسی اور کو بھی اٹھا کر لوگ آج تاریخ میں بلنڈر مار کے لا کر گھسیڑ رہے ہیں۔ سنیں راجاؤں کے نام کیا ہیں؟ کہتے ہیں رائے رائب، یہ نمبر 1 پہلا راجا تھا، رائے صاحب، ارجن، بھگن، گنگا، کلیان، مکرد، شنکر، کرن، بیربل، جے پال، شری پال، ہری پال، مہوکود، ہرن، نرہر، راجو، ہاری، نرائن، دلو اور نرسنگ، یہ 22 راجہ ملے، اور یہ ملنے کے بعد انہوں نے 22 راجاؤں نے کہا یار ان سے لڑیں گے۔ جانتے ہو اچھا جب یہ لوگ مل کر کے بات کی نا تو غازی سرکار نے اپنا ایک قاصد بھیج دیا، کہا جا کر کہہ دو میں جنگ کرنے نہیں آیا ہوں، میں لڑنے نہیں آیا ہوں، میں تبلیغ کرنے آیا ہوں۔ اچھا غازی سرکار کا جو قاصد گیا تھا نا، اس کے سامنے یہ لوگ بڑی ڈینگیں مارنے لگے، ہم کچھ نہیں جانتے ہیں، ان سے کہو کہ جلدی سے خالی کر دیں، کہو جلدی سے علاقہ خالی کر دیں۔ انہیں نہیں پتا تھا یہ اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب کا پوتا ہے۔
اگر اسے جلال آیا تو پھر بات بگڑ جائے گی۔ اچھا ان میں سے ایک راجہ کہنے لگا یار مسعود صحیح تو کہہ رہے ہیں، اور یہ مت سوچو کہ ڈر کے کہہ رہے، کیونکہ اس نے دیکھا تھا راجہ مہیپال کا کیا حال ہوا۔ کہنے لگا یار یہ مت سمجھو کہ ڈر کر کہہ رہے ہیں، صلح کر لو۔ کہ لگے نہیں 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 ہم صلح نہیں کریں گے۔ اچھا پہلا مارکا ہوا، پہلا مارکا انارکلی کے اس پار چلو، وہ بہرائچ شریف سے جب آگے نکلو گے نا، وہ بڑے پرس درگاہ جسے کہتے ہیں، جب اس درگاہ کے قریب پہنچو گے پہلا مارکا وہاں ہوا۔ دونوں طرف سے فوجیں آئیں، جنگ ہوئی، ایک دن دو دن تیسرے دن سارے 22 کے 22 بھاگ گئے، کئی قیدی بنائے۔ سرکار غازی پاک نے شام کو فرمایا جتنے شہید ہو گئے انہیں ان کی جو ہے تجہیز و تکفین کر دی جائے۔ غازی سرکار وہاں سے واپس آئے، انارکلی سے ہوتے ہوئے سورج کنڈ کے پاس جہاں مزار شریف ہے نا، وہاں موے کا ایک پیڑ تھا، پورے چاروں طرف جنگلی بیل تھے۔ غازی سرکار نے فرمایا اسے کاٹ کر یہاں چبوترا بناؤ، یہ جگہ بڑی اچھی ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ آخری آرام یہی کرنا تھا۔ غازی سرکار کے لیے وہ چبوترا بنایا گیا، آپ وہی آرام فرماتے۔ اچھا کچھ دنوں کے بعد دریائے کتلا پر دوبارہ پھر یہ جمع ہو گئے، دریائے کتلا پر دوبارہ جمع ہوئے۔ حضرت سالار مسعود غازی نے اپنے سپاہ سالاروں سے فرمایا فوج تیار کرو، نکارے بجے، میں جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں وقت بڑا کم ہے، نکارے بجے جنگ کے لیے۔ اب یہ جب دریائے کتلا پر پہنچے یہاں بھی جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں انہوں نے بڑی چال چلی، اور ایسی چال چلی کہ ان مشرکوں نے میدان کے اندر زہر سے بجھا ہوا کیلا چھپا دیا کہ گھوڑے اگر بھاگے تو ان کے پاؤں زخمی ہو، آدمی گرے چبھے اور مر جائے۔ اچھا یہ جنگ کی ایک چال ہوتی ہے کہ جب یہ کسی کو پھنسانا چاہتے ہو تو بیچ سے راستہ چھوڑنا شروع کرتے ہیں۔ دونوں طرف سے غازی سرکار کی فوج ان پر حملہ کر رہی ہے۔ اچھا یہ دونوں طرف سے حملہ کیے، لیکن جب حملے میں انہوں نے دیکھا کہ یار یہ مسلمان پھر بھی نہیں قابو میں آ رہے ہیں، غازی سرکار نے پکار کر کے کہا سالار سیف الدین ان کے میمنے پر حملہ کرو۔ جب ان کا میمنہ توڑ دیا نا، یہ بھاگنے لگے۔ جنگ شام تک چلی، 1,30,000 مسلمان کام آئے، اللہ اکبر، اور مشرکوں کو شمار کیا گیا 3 لاکھ مارے گئے۔ اچھا یہاں بھی یہ معاملہ ختم ہوا۔ اب دوسری جو جنگ عظیم ہوئی نا، جو تیسری جنگ آخری فیصلہ کن مارکا، وہ فیصلہ کن مارکا بہت بڑا تھا۔ نیپال سے لے کر کے دریائے گنگا تک، بہرائچ تک صرف ہندوستانی راجاؤں کی فوجیں تھی، ہندوستانی راجاؤں کی۔ حضرت سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے فوجیوں سے کہا رات کے سناٹے میں تہجد کے وقت یہاں سے ہجرت کرو، نکلو، اور جا کر کے صبح ان کو انارکلی پر دیکھیں گے۔ ابھی یہ فوجی نکلے ہی تھے نا، 13 رجب کی تاریخ ہے، 13 رجب کی نکلے ہی تھے، صبح کاذب کا وقت تھا کہ مشرکوں نے حملہ کر دیا۔ غازی سرکار نماز فجر ادا فرما رہے تھے، ادا فرما کر کے جیسے فارغ ہوئے خبر آئی، آپ نے نکارے جنگ بجایا، فرمایا چلو 13 رجب المرجب 424 ہجری بروز سنیچر صبح صادق کے وقت سرکار سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ اپنے فوجی دستے کو لے کر، غازیوں کو لے کر میدان کی طرف چلے، اور جب میدان میں پہنچے نا، جنگ ہو رہی ہے، ہر طرف جدھر نظر دوڑاؤ فوج، اتنی بڑی تعداد میں فوج، اور ادھر غازی سرکار ہے۔ صبح سے شام تک مارکا آرائی ہوئی، 3 لاکھ مسلمان شہید ہو گئے، اللہ اکبر۔ سرکار غازی پاک نے شام کے وقت فرمایا کہ شہداء کی لاشوں کو اٹھاؤ، سورج کنڈ میں ڈال دو۔ وہ سورج کنڈ جسے سالار رجب نے کہا تھا حضور اسے توڑ دیں، فرمایا تھا نہیں، کیونکہ اللہ والوں کی نظریں دیکھ رہی تھی یہاں سے اگر کفر پھل رہا ہے تو یہاں سے اسلام کا نور نکلے گا۔ وہاں ڈال دیا، دفن کر دیا گیا۔ صبح ہوئی، دوسرے دن پھر جنگ کا نکارہ بجا۔ 14 تاریخ کو صبح سے لے کر کے دوپہر تک بہت سارے فوجی شہید ہو گئے۔ سرکار سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی جنگ کرتے ہیں، آپ کے ساتھی بھی جنگ کرتے ہیں۔ شام ہوئی، ظہر کا وقت ہوا، ظہر کے وقت آپ نے فرمایا، آپ کے ساتھ سکندر دیوانہ ہمیشہ لگے رہتے، ایک لمحہ بھی پیچھا نہیں چھوڑتے۔
ہمیشہ پیچھے پیچھے چلتے. آپ نے فرمایا پتا کرو کتنی فوج ہے. شمار کیا, فرمایا حضور 23 فوج مار دی گئی. اللہ اکبر. ایک حصہ بچے لوگ, ایک حصہ. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, شہداء کی لاشوں کو اٹھاؤ, ان کے تجہیز و تکفین کا انتظام کرو. اچھا, لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں, ادھر کچھ فوجی مل کر کے جنگ بھی کر رہے ہیں, لیکن حالات یہ ہوئے عصر کا وقت آنے سے پہلے پہلے نقشہ ہی بدل گیا, جنگ کا نقشہ بدل گیا. بہت سارے فوجی مار دیے گئے, گنتی کے لوگ بچے. سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ اسی چبوترے پر بیٹھے تھے, اسی چبوترے پر لڑتے لڑتے آپ آئے نا اسی چبوترے کے قریب, تو راجہ نے ایک تیر چھپ کر کے ٹیلے کے پاس سے, آپ آج بھی جا کر دیکھیں جو نشان دروازہ ہے اس کے سامنے ایک اونچا سا ٹیلا ہے, وہاں سے چھپ کر کے تیر چلائی نا, اور وہ تیر سالار غازی کے شہرک پر آ کر لگی. آپ گھوڑے سے گرنے والے تھے کہ سکندر دیوانہ نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا, اپنے ہاتھوں میں لیا, لے کر کے نیچے بیٹھ گئے, اسی موے کے پیڑ کے نیچے اپنی ران پر سرکار کا سر رکھا, رونے لگے نا, رونے لگے. آنکھ کھولی, غازی سرکار نے فرمایا سکندر روتے کیوں ہو؟ کہتے ہیں آقا ساری زندگی ساتھ رہا ہوں. اللہ اکبر. اتنا کہا آنکھیں بند ہو گئی, روح قفص انسری سے پرواز کر گئی. مشرکین چاروں طرف سے حملہ کرتے, اتنے تیر چلے نا سکندر دیوانہ پر, مگر ران سے غازی سرکار کے سر کو ہٹنے نہ دیا, جان دے دی. گرے نہ اگر زمین پر تو یہ سر تھا قدموں میں. وہ کسی نے کہا تھا گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو, جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. غازی سرکار شہید ہو گئے. اب یہ لوگ شام ہو گئی, عصر کے بعد کا واقعہ تھا. یہ فوجی لے کر کے اندر گھسے نا, اس جو آج بگیا دیکھتے ہو پیڑ ہے, ان پیڑوں میں گھسے. راجہ ڈر گئے, کہنے لگے یار یہاں مسلمانوں کے خون بہے. اچھا, یہ غازی سرکار کے لاش کو تلاش رہے تھے, لیکن اللہ نے اوجھل کر دیا. سبحان اللہ. اب یہ چلے گئے, کہنے لگے چلو صبح کے دیکھیں گے. کچھ مسلمان گنتی کے زخمی بچے تھے نا, یہ یہاں سے اٹھے, بہرائچ آ گئے. بہرائچ آ گئے. بہرائچ میں غازی سرکار نے حضرت ابراہیم, سید ابراہیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو چھوڑا تھا. سید ابراہیم کو آ کے خبر دیا ایسا ایسا ہوا, غازی سرکار شہید ہو گئے. رونے لگے, بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آتے کہتے ہائے, معاملہ یہ تھا نا, اتنا گہرا تعلق تھا غازی سرکار اور سید ابراہیم کے درمیان. کہتے ہیں دو جسم ایک جان تھے, دو جسم ایک جان تھے. اب بے ہوشی کے عالم سے ہوش میں آئے نا, تھوڑی سی آنکھ لگی, خواب دیکھتے ہیں غازی سرکار آئے. فرماتے ہیں ابراہیم میری لاش نا موے کے پیڑ کے نیچے ہے, اور میرے قدموں میں سکندر دیوانہ بھی ہے, اس کے پڑوس میں میرا گھوڑا بھی پڑا ہے. اللہ اکبر. صبح آنا اور پہلے میرے ہتھیاروں کو مجھ سے جدا کرنا, اور پھر میرے ظاہری جسم کو سپرد خاک کر دینا, اور اس کے بعد میں پھر جنگ کرنا. تھوڑی دیر کے بعد تو بھی مجھ سے ملنے آنے والا ہے. سبحان اللہ. حضرت سید ابراہیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ صبح اٹھے اور اٹھ کر کے پہنچ گئے. جا کے دیکھا نا جیسے نشانی بتائی گئی, ساری نشانیاں تھی, آپ نے سب کو دفن کیا. ایک قبر اشتراک کھودی. لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیوں؟ کہنے لگے میرے آقا نے فرمایا تھا, میرے آقا نے فرمایا تھا کہ تیرا بھی انتقال ہوگا اور میں بھی ابھی شہید ہو جاؤں گا. میری شہادت کے بعد مجھے یہی غازی سرکار کے پہلو میں دفن کر دینا. سبحان اللہ. یہ ہیں سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے رفقا. پھر اس کے بعد میں سرکار سیدنا سالار مسعود غازی کو تجہیز و تکفین کیا گیا, اور پھر بعدہ معاملات یہ ہوئے نا کہ سید ابراہیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی فوج کو لے کر کے اترے, اور پھر دیکھا نا ان راجاؤں نے, پھر یہ بوکھلا گئے مسعودی فوج. پھر یہ آئے نہ لڑے. سرکار ابراہیم نے فرمایا راجہ تو بڑا پہلوان بنتا ہے, اگر زیادہ تجھے طاقت ہے تو مجھ سے مقابلہ کر. آ گیا تیش میں راجہ بھی نکل کر کے آیا. سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست نے ایک ایسا وار کیا نا, ایک ہی وار میں گردن کاٹ کر الگ کر دی. چاروں طرف سے فوجیں ٹوٹی. سید ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے. شام تک سارے مسلمان شہید کر دیے گئے. اور تاریخ کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان میں غازی سرکار نے جہاں جہاں فوجوں کو بھیجا تھا نا مسلمانوں کو تبلیغ کے لیے, دھیرے دھیرے کر کے سب شہید کر دیے گئے, سب شہید کر دیے گئے. اور پھر حکومتیں بھی چلی گئی. اچھا آپ کو بتا دے حضرت سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ 14 رجب بروز اتوار
14 رجب بروز اتوار 424 ہجری 12 شریف میں آپ شہید ہوئے، اور آپ 14 رجب ہے نا 424 ہجری، کسی شاعر نے اس بات کو اس آیت پاک سے نکالا، بل احیاء عند ربہم، اس آیت کو لکھا، اس کے عادات کو شمار کیا، بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، اپنے رب کے پاس۔ اس کے عدد بنتے ہیں 424، اور غازی سرکار کی شہادت کی ہجری بھی کتنی ہے؟ 424۔ ابر رحمت تیری مرکز پر گہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، ہزاروں رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر۔ مولا تبارک و تعالی بیان کرنے میں اگر کسی قسم کی غلطی لغزشیں ہوں تو اپنے حبیب کے صدقے توسل سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ کما قول الخطایا وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔